تو اگر ایک آدمی نماز کی گستاخی کرتا ہے صرف اپنی ویڈیو بنانے کے لیے اور اس کی ویڈیو وائرل ہونے کے لیے اور زیادہ لوگ دیکھنے کے لیے، تو ایسا آدمی کون سے صفوں میں وہ کھڑا ہوگا؟ کیونکہ نماز کو اس نے مذاق بنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسواک کی اس لیے بے ادبی کر رہا ہے کہ یہ مسواک سنت ہے تو اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور اگر ایک آدمی نماز کا اس انداز میں مذاق اڑا رہا ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھ لیں، علی اعلان گناہ اور اس پر فخر کر رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین یعنی مومنوں کی کامیابی کے کچھ اوصاف بتائے ہیں، اور ایک مکمل سورت کا نام المؤمنون رکھا ہے۔ تو مؤمنوں کے اوصاف میں سب سے پہلی صفت اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، بتحقیق کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں۔ ایک خشوع ظاہری ہے اور دوسرا باطنی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بے جا حرکت نہیں دیں گے، بے جا اپنے آپ کو کھجلاتے ہوئے یا داڑھی سے یا جسم سے کہ کسی حصے میں بھی اگر کھجلانے کی انتہائی شدت نہ ہو اس سے پرہیز کیا جائے، داڑھی کو ہاتھ لگانے سے بھی پرہیز کیا جائے، بالکل سیدھا کھڑا ہو اور ہاتھوں کو حرکت نہ دے۔ اور ایک باطنی ہے کہ دل مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالی کو متوجہ ہو کر انتہائی عاجزی کے ساتھ وہ کھڑا ہو، ظاہری عاجزی بھی اور باطنی بھی، اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے احناف کے نزدیک اگر کسی نے ظاہری عاجزی ظاہر نہیں کی، یعنی وہ اپنی داڑھی کے ساتھ ایک رکن میں 3 تسبیحات سے زیادہ فاصلے پر اگر وہ یہ حرکت کرتا ہے تو اگرچہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب نہ ملنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ظاہری خشوع نہ ہونے کی وجہ سے نماز بھی نہیں ہوتی، اور
میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ما کتب لہ الا عشرھا وتسعھا وثمنھا وسبعھا الی آخر الحدیث، مگر اس کو نماز کا 10واں حصہ یا 9واں حصہ یا 8واں حصہ یا 7واں حصہ یا 6واں حصہ یا 5واں یا 4تھا یا 3 یا نصف حصہ ملتا ہے۔ یعنی جتنی توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے اتنی زیادہ ثواب ملنے کا امکان ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز پڑھے لیکن نماز میں سستی کرے، نماز میں سست کھڑا ہو، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سست کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے نماز میں سے شیطان کا حصہ ہے، اور وہ یہ شیطان اس بندے سے یہ اپنا حصہ لے جاتا ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ سب سے بری چوری کرنے والا وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پوچھنے پر فرمایا جو رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک آدمی نماز میں اگر سست کھڑا ہو تو وہ منافقین میں سے شمار ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر نماز میں پڑھتا بھی ہے لیکن غفلت کے انداز میں، تو اس کے لیے جہنم کی وادی کا اعلان اور اس کے لیے تباہی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور شیطان اس کی نماز سے چوری کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ نماز میں رکوع یا سجدہ صحیح نہیں کرتا تو وہ سب سے برا چور ہے۔ تو اگر ایک آدمی نماز کی گستاخی کرتا ہے صرف اپنی ویڈیو بنانے کے لیے اور اس کی ویڈیو وائرل ہونے کے لیے اور زیادہ لوگ دیکھنے کے لیے، تو ایسا آدمی منافقین کے صف میں کھڑا نہیں ہوگا تو کون سے صفوں میں وہ کھڑا ہوگا؟ بلکہ خطرہ ہے یہ آدمی کہ یہ آدمی جو نماز میں کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے یا نماز میں ہنس رہا ہے اور پھر بھی یہ نماز پڑھ رہا ہے، دوبارہ یہ آدمی کلمہ پڑھے، اس کے کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ نماز کو اس نے مذاق بنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسواک کی اس لیے بے ادبی کر رہا ہے کہ یہ مسواک سنت ہے تو اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی نماز کا اس انداز میں مذاق اڑا رہا ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھ لیں
علی اعلان گناہ اور اس پر فخر کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کے ایمان میں شک ہے، وہ اپنے اس کرتوت پر توبہ کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھے۔ جو آدمی نماز کی گستاخی کرتا ہے اس کے لیے ایک واقعہ مختصراً عرض کرتا ہوں۔ امیہ کے دور میں ایک آدمی نے نماز پڑھنی شروع کی کہ ایک سانپ کو دیکھا اور اس سانپ کے پیچھے وہ دوڑا، وہ سانپ غائب ہو گیا۔ پھر وہ آیا، نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گیا، سونے کے بعد پھر اٹھا اور اس پر لرزہ طاری تھا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا، لوگوں نے پانی چھڑکا، ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد کچھ وقت کے بعد وہ ٹھیک ہوا تو رو رہا تھا، کیا ہوا؟ میں نے وہ نماز پڑھی، نماز میں سانپ دیکھا، اس کے پیچھے بھاگا، اور پھر میں جب سویا تو دو فرشتے آئے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے نماز سے غافل ہو کر سانپ کی طرف وہ دوڑا۔ دوسرے نے کہا ہاں وہی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ آدمی نماز کے ثواب سے محروم رہ گیا، اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، اور پھر رونے لگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اگر ایک آدمی ایک جائز کام کر رہا ہے کہ اگر کوئی سانپ آ جائے تو اس کے مارنے کے لیے آپ نماز توڑ سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس نے گویا کہ غفلت کا مظاہرہ کیا، وہ اس طرح کہ نماز اگر پڑھتا سانپ اس کی طرف تو نہیں آ رہا تھا، تو اس پر بھی اس کو تنبیہ کی گئی کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو جو آدمی ایسے خرافات کرتا ہے کہ منافقین نے بھی ایسا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے بھی نماز میں ایسا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو چھوڑ دیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے بعد تابعین یا تبع تابعین میں بھی کسی ایک نے بھی ایسا فعل نہیں کیا ہے اور یہ کر رہا ہے۔ تو اس بھائی کو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی ایمان کو دوبارہ تازہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پر بخشش مانگیں، توبہ طائب ہو کر اپنی ان ویڈیو کو اس کو فیس بک وغیرہ سے اٹھائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ اور اس شرمندگی پر آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ ورنہ رمضان میں اور نماز کی اتنی بے ادبی، اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی سنیں، جو آدمی نماز میں ہنستا ہے اس کا وضو بھی اور اس کی نماز بھی دونوں ٹوٹ جاتی ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے ہنسا ہے نماز میں ان کی نماز نہیں ہوئی، اور اگر وہ اس مسئلے سے باخبر بھی ہے پھر بھی سجدہ کر رہا ہے تو علماء سے پوچھیں کہ کیا اس کو بھی کلمہ پڑھنے کا حکم ہے کہ نہیں۔ ایسا آدمی جس کا وضو نہ ہو اور وہ اس کے باوجود سجدہ کرے اور اس کو کمزور سمجھے، وہ کہے کہ کوئی بات نہیں، وضو نہیں ہے، میں سجدہ کرتا ہوں، تساہل کی وجہ سے نہیں اور اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں،
لوگ کیا کہیں گے اس شرمندگی کی وجہ سے نہیں، اس سجدہ کو کچھ سمجھتا نہیں، اس کی اوقات اس کے دل میں نہیں ہے، تو یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ تجدید ایمان کرنے کے ساتھ توبہ بھی کر لیں اور اس کو ہٹائیں نیٹ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس جاہلانہ عمل سے توبہ طائب ہونے اور آئندہ کے لیے ہمارے مسلمانوں کو اس سے ہمکنار اور دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔